علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو، ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار. بھائی اچھے کام ہے کہ نماز پڑھو فرض نماز پابندی سے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زندگی میں ایک بار حج ہے. یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے، فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے. لازم کر لے، اپنا منت نہ مانے، ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے؟ بھائی داڑھی مت کٹاؤ یار، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے؟ حقوق العباد، اللہ کے حقوق میں یہ بھی ہے، بد نظری مت کرو، زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی؟ نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو، ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، ان سے نکاح کرو، تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی؟ چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں نا، بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے تو بچے کی فیلنگ ہے، اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ. تو بیمار ہے، اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا LGBTQ، اتنی لمبی پوری ABCD اسی پہ ختم ہو جائے گی. فیلنگ ہی نہیں ہے ہی فیلنگ شی والی ہیں، ہے شی فیلنگ کون سی والی ہیں؟ ہی والی ہیں. پیدا کیا ہوا تھا فیلنگ کیا رکھے؟ پیدا انسان ہوا فیلنگ کتوں والی ہیں، تو مان لو گے ہم؟ کتا مان لیں گے ہم اس کو؟ ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے؟ اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتا ہے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو. اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدھے والی ہیں تو گدھا سمجھ لیں گے ہم اس کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں سمجھیں گے بھائی. خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار. تو فیلنگ خراب ہو گئی ہیں اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھا ہے، آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا ہے. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن. اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے، اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے، اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں، میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے، تو گرم کس کے مقابلے میں؟ ٹھنڈے کے مقابلے میں. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں؟ گرم. ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن 10 کلو ہے، تو یہ 10 kg ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ 1 kg اتنا ہوتا ہے. اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے؟ 10 kg. ورنہ kg کیا ہے؟ خود کیا ہے وہ؟ میٹر. ہم کہتے ہیں ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں لندن میں امریکہ میں کہاں، وہ فرض کی ہوئی ہے کہ یہ 1 میٹر ہوگی. تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے؟ ایک چیز تیز چل رہی ہے، ایک آہستہ چل رہی ہے. تو بھائی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کی نسبت آہستہ چل رہی ہے. حرکت خود کیا؟ دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. زمین تو گھوم رہی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں؟ ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے؟ لیکن ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے مقابلے میں نا، میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکا ہوا، آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے. لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکا ہوا نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں 6-7 کلومیٹر ہم، اب جو بات میں نے شروع کی تھی نا، تو اس کے بعد میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہوں. حقیقت ہے، کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے جو جوڑے پیدا کیے نا مرد اور عورت کے، مرد ہے عورت کے اگینسٹ، عورت ہے مرد کے اگینسٹ. اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت نہیں ہوتی، عورت نہ ہوتی تو مرد نہیں ہوتا. اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے، جب اس کی بیوی آتی ہے. کمپیئر کرتا ہے نا پھر وہ. اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کی بیوی. جب جوڑا بنے گا تو مرد بنے گا نا، عورت بنے گی. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا. اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے، میں حلفیہ بولتا ہوں اس بات کا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائیں. پورا امکان ہے. کیونکہ آپ کمپیئر اپنے آپ کو، آپ کی کوئی دلہن ہی نہیں ہوتی، آپ کو جو اپنے جیسے مل رہے ہیں اور آپ غلط راہ پہ چل پڑے تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے. کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی آدمی ہو، اس سے پالا پڑ گیا ہے، تو وہ تو سارا معاملہ ہی فطرت ہی برباد ہو جائے گی. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا. وہ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو گئی ان کو، کیونکہ بیوی شادی کی نہیں انہوں نے، شادیاں دیر سے کرتے تھے. تو جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے، کہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا، اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے. تو جب عورت میں عورت پنا ختم، مرد میں مرد پنا ختم، تو فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو اس لیے میں کہتا ہوں بر وقت شادی کر لو.
بالغ ہوتے ہی اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی؟ بولو نا، بڑھ جائیں گی. ختم. مجھے کہاں سے آواز آئی؟ ختم ہو جائے گی. آپ کو اپنے ہی سے مراد ہی ہونے کا احساس کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا. اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جائے گا. اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا احساس کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. تیسری کر لی تو ہی ہونے کا احساس 3 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں، باقی سارے کیا ہیں؟ عجیب سے ہیں. اور واقعی مردانگی کا احساس بڑھتا ہے انسان کو، واقعی بڑھتا ہے.